سرکار فرماتے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ تم پر عورتوں کا ہوگا، لہذا عورتوں کے فتنے سے بچو۔ آج عورت ہی کے ذریعے آدمی ماں باپ سے علیحدہ ہوتا ہے، عورت کے ذریعے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا، عورت ہی کی وجہ سے آدمی حلال و حرام کا فرق ختم کر دیتا۔ سرکار فرماتے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ تم میں عورتوں کا ہوگا، لہذا عورتوں کے فتنے سے ہوشیار رہنا۔ بڑا فتنہ ان کا لمبا ہے۔ عورتوں کی حکایات میں لکھا ہے کہ 4-5 مبلغ جا رہے تھے تبلیغ کرنے، راستے میں ایک پیڑ کے نیچے کھیت میں ایک عورت کو روتے دیکھا تو لوگوں کو ترس آیا کہ یار اکیلی ایک عورت رو رہی ہے، چل کے خیریت پوچھا جائے۔ لوگوں نے کہا رہے چھوڑو ہٹایا روے دے، لیکن امجون بڑے امیر رہے کہ نہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یار، تنہائی میں بیٹھی رو رہی، چل کے پوچھا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ تو لوگ کہیں تم جاؤ، اور نہیں گئے، وہ اکیلے چلے گئے، ہوا گئے سلام کی، وہ رو رہی تھی بیٹھی، پوچھا میری بہن کیوں رو رہی، کیا مصیبت ہے، کیا تم کو ضرورت ہے؟ کہا کوئی ضرورت نہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا شوہر ایک زمانے سے غائب ہے، روزی کمانے والا کوئی نہیں، میں در در کی ٹھوکر کھاتی ہوں۔ میں شہر کے قاضی سے کہتی ہوں میرے نکاح کی اجازت دے دو، دوسرے سے میں نکاح کر لوں، لیکن شہر کے قاضی نے مجھے اجازت نہ دیا۔ کہا تمہارا شوہر آ کے طلاق دے دے تب کر سکتی ہو ورنہ نہیں۔ کہا پھر؟ تو کہا تنک دیر کے لیے تو ہمارے ساتھ چلے چلو اور قاضی کے سامنے کہہ دو کہ ہماری بیوی اس کو ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ کہہ کے طلاق دے دو تو قاضی اجازت دے دے گا، میں دوسرے سے نکاح کر لوں گی، میری زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ مبلغ صاحب سوچی نہیں آ رہی تو سراسر جھوٹ ہے، لیکن چلو جھوٹ بول دے بے کہ زندگی کا مسئلہ ہے، اللہ سے توبہ کے لیے ہوئے تو مبلغ صاحب چلے گئے، ان کے ساتھ گئے، قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ مبلغ صاحب نے کہا میری بیوی ہے لیکن بہت نالائق ہے، بہت کمینی ہے، اس کو میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کہا پھر؟ کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے سر، جب میں نالائق ہوں، کمینی ان کے لائق نہیں ہوں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو مبلغ صاحب پھٹافٹ 3 طلاق دے دیں، طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چلے، جب چلے تو عورتیہ پلٹ کے قاضی صاحب سے کہا تھے قاضی صاحب میں نالائق ہوں، کمینی ان کے لائق نہیں ہوں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ مہر تو دے دیں۔ مبلغ صاحب سٹ پٹانے کہیں کہا تھا، کہیں کہت کہا ہے، جب ہم نالائق ہیں، کمینی ہیں، تمہارے لائق نہیں ہیں تو 25,000 روپیہ جو مہر بندھا رہا ہوگا تو دے دو۔ قاضی صاحب نے کہا اس کا مہر ادا کرو۔ مبلغ صاحب کہیں سوچ لو، کہیں بہت سوچا ہے۔ اب کہا کرے بیچارے اگر کہتے جھوٹ بولیں تو 420 میں بند ہوئی ہیں۔ تب 2 گھنٹے کی مہلت مانگا، آئے زمین بیچ کے 25,000 روپیہ لے کے گئے، دین تب جان پھنسی۔ تو میرے نبی نے جو فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ تم میں عورتوں کا ہوگا، لہٰذا لوگوں بیوی کا حقوق ادا کرو، لیکن بیوی کے چکر میں اپنے گھر والوں کو ٹھوکریں نہ مارو۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہمیں شکوہ ہے دوسروں سے کہ ہماری عبادت گاہ کو ڈھا رہے ہیں، دوسروں سے شکوہ ہے، اپنے گریبان میں کبھی منہ ڈال کے ہم نے سوچا ہے؟ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، فمن اقامہا فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے اس ادارے کا خیال رکھو۔ کرم فرما حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب نے آپ لوگوں کے کہنے پر مجھے دعوت دیا، مجھے اور کسی کا نام نہیں معلوم ہو پایا۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام علماء کرام کا سایہ ہم لوگوں پر مدت دراز تک دراز فرمائے۔